الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير الأنام وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم أرني الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة وكهل ناظري بنظرة مني إلي وعجل فرجه وسهل مخرجه واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم لعن قتلة أمير المؤمنين. أما بعد قال مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وقال علي أيضا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. صلوات اس مجلس اعزا کی قبولیت کے لیے سید الاوصیاء امیر المومنین کی شہادت کے طفیل ہماری 18 دن کی عبادتوں کی قبولیت کے لیے بچے ہوئے ایام میں گزشتہ سے بہتر اللہ کی عبادت اور بندگی انجام دینے کے لیے عشق علی و اولاد علی جو ہمارے دلوں میں ہے، یہ دولت، یہ عشق ہماری زندگیوں میں آخری سانس تک اس کے باقی رہنے اور اس کی حفاظت ہم سب کو کرنے کی توفیق نصیب ہونے کے لیے یہ عشق جب تک دنیا باقی رہے ہمارے اولاد میں، ہمارے نسلوں میں قائم و دائم رہنے کے لیے زمانے کی گمراہی اور زمانے کے انحرافات سے ہم سب کی حفاظت، ہم سب کی عاقبت بخیری، امام کی سلامتی اور امام کے جلد ظہور کے لیے صلوات پڑھ دیں. محمد و آل محمد. یہ سلسلہ مجالس سید الاوصیاء امیر المؤمنین کی شہادت کی یاد میں ہے اور آج شب ضربت ہے، پہلی مجلس ہے. انشاءاللہ یہ سلسلہ اور 3 دن تک آگے جائے گا. اس امام کی شہادت کی یہ مجالس ہیں جس امام کا نام ہم نے تو بہت سنا لیکن پھر بھی کم سنا. ہم نے اس امام کا نام جتنا زبان سے کہا اور جتنا کانوں سے سنا شاید اتنا ہم نے دیگر ائمہ کا نام اپنی زبان سے نہیں کہا. لیکن پھر بھی جتنا امیر المومنین کو جاننا چاہیے، پہچاننا تو دور، اتنا ہم نے نہیں جانا. جانیں گے اس وقت جب پڑھیں گے، جب مطالعہ کریں گے. یہ چیز ہمارے یہاں ہمارے درمیان کم ہے کہ ہم اسلامی متون، اسلامی کتابوں کا جو ہے وہ باقاعدہ مطالعہ کریں، نظم کے ساتھ، پلان کے ساتھ. جنہوں نے مطالعہ کیا ہے انہوں نے اپنے نظریات بیان کیے. آج اس عالی مقام امام کی شہادت کی مجلس ہے جس کا نام لینا عبادت، جس کا چہرہ دیکھنا عبادت، جس کی محبت فرض، جس کی اطاعت نجات. اس امام کی شہادت کی یہ مجلس ہے. روایتوں کے بقول، روایتوں کے ضمن میں
نبی کریم نے فرمایا کہ اے علی، سارے دنیا کے لوگ بیٹھ کر آپ کے فضیلتوں میں سے ایک فضیلت کو لکھنے، پڑھنے، سننے، سمجھنے کی کوشش کریں، انسانوں کی زندگیاں ختم ہو جائیں گی۔ آپ کے فضائلوں میں سے ایک فضیلت، اس روایت کو ایک شاعر نے اپنے شعر میں ڈھالا، علی کو کیسے میں مولائے کائنات کہوں، علی کو کیسے میں مولائے کائنات کہوں، علی کا نام بڑا کائنات چھوٹی ہے۔ علی کو کیسے میں مولائے کائنات کہوں، علی کا نام بڑا کائنات چھوٹی ہے۔ نبی کی روایت ہے۔ کچھ اہل سنت اور کچھ کرسچین اسکالرز کے کچھ جملے ہیں، یہ جملے انشاءاللہ آپ تک پہنچائیں۔ دیکھیں کہ غیروں نے امام کو پڑھ کے کیا نظریہ دیا ہے، غیروں نے، اور یہ ہمارے لیے غیرت جگانے کا مرحلہ ہے۔ ایک اہل سنت کے عالم گزرے ہیں ابن ابی الحدید، مولا امیر المومنین کے نہج البلاغہ کی شرح لکھی ہے۔ ابن ابی الحدید، ابن ابی الحدید کہتے ہیں کہ علی وہ سورج ہے جس کو ہتھیلی سے چھپایا نہیں جا سکتا۔ دنیا نے بہت کوششیں کی مولا کے نام کو چھپانے کی، کہا ان کی مثال ایسے ہے جیسے سورج کو ہتھیلی سے چھپا رہے ہیں۔ اگر تم سورج کو ہتھیلی سے چھپانے میں کامیاب ہو جاؤ تب جا کر علی کے فضائل کو چھپانے میں کامیاب ہو۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ ایک مسیح، ایک اہل سنت کے عالم، ایک اور عالم اہل سنت کے مسیحی عالم ہیں، جارج جوردان نام ہے ان کا۔ انہوں نے کتاب لکھی ہے امیر المومنین کے بارے میں، العلی صوت العدالت الانسانیہ۔ ٹھیک، یہ ایک مسیحی اسکالر نے امیر المومنین کے بارے میں کتاب لکھی، علی عدالت انسانی کی آواز کا نام ہے، صوت عدالت انسانیہ۔ اس کتاب کے لکھنے والے امیر المومنین کے بارے میں کتاب لکھنے کے بعد اپنا نظریہ کہتے ہیں، علی کو پڑھ کر میں پھنس گیا، علی کے بارے میں پڑھ کر میں پھنس گیا۔ کیا پھنس گیا؟ کہ میں کرسچن ہوں۔ ایک مسیحی ہوتے ہوئے مولا امیر المومنین کی تاریخ جب میں نے پڑھی، اب میں پھنس گیا آ کر ایک مقام پر جہاں آگے جاؤں تو یہ مسئلہ ہے، پیچھے آؤں تو بھی مسئلہ ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اگر میں کہوں کہ علی عیسیٰ سے افضل ہے تو میرا دین نہیں مانتا، اگر میں یہ کہہ دوں کہ علی عیسیٰ سے افضل ہے تو میرا دین نہیں مانتا، اگر میں کہوں کہ عیسیٰ علی سے افضل ہے تو میرا دل نہیں مانتا۔ اگر میں امیر المومنین کو عیسیٰ سے اوپر کہہ دوں تو میرا دین نہیں مانتا، اگر میں کہہ دوں عیسیٰ علی سے اوپر ہے تو میرا دل نہیں مانتا، اس لیے کہ میں نے مولا کو پڑھ لیا ہے۔ ٹھیک، ایک اور مسیحی عالم گزرے ہیں میخائیل کے نام سے، انہوں نے امیر المومنین کے بارے میں فرمایا، میرا سلام ہو علی ابن ابی طالب پر۔ مولا کی زندگی پڑھنے کے بعد اس مسیحی اسکالر نے، دانشور نے کہا، سلام ہو میرا علی ابن ابی طالب پر، جو میدان میں آتا تو اس کی عظمت سے دشمن لرز جاتا، مسلح پر آتا تو اس کی عظمت کے سامنے وہ لرز جاتا۔ کیا جملہ ہے! میدان میں آتا تو علی کی عظمت سے دشمن لرز جاتا۔
جب علی مصلی عبادت پر آتا تو خدا کی عظمت کے سامنے علی لرز جاتا. ایک اور اہل سنت کے عالم خلیل غوی یہ اپنی فکر یوں ظاہر کرتے ہیں امیر المومنین کے حوالے سے. اے علی تیرے کیا کہنے، دشمنوں نے جل کر تیرے فضائل چھپائے، دوستوں نے ڈر کر تیرے فضائل چھپائے، پھر بھی تیرے فضائل کا سمندر دنیا میں بکھرا ہوا. دونوں طرف سے چھپانے کے بعد بھی اتنے فضائل ہیں کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا. دشمن نے جل کر چھپائے، دوستوں نے ڈر کر چھپائے، پھر بھی تیرے فضائل دنیا میں بے شمار ہیں. یہ ذات جس کے بارے میں الگ الگ فکر رکھنے والوں نے جب کچھ مطالعہ کیا تو یہ نظریات پیش ہوئے. اب یہ تو لوگوں کے نظریے تھے. آئیں نبی کریم تفسیر فرات کوفی ایک تفسیر ہے، اس تفسیر کی صفحہ نمبر 406 میں ایک روایت ہے، حدیث ہے. کہیں ایک مرتبہ امیر المومنین رسول خدا کی خدمت میں پہنچے تو نبی نے امیر المومنین کے چہرے کا پسینہ اپنے ہاتھوں سے پوچھ کر اپنے سینے اور چہرے پر لگایا. امیر المومنین کے ماتھے کا پسینہ چہرے پر لگایا، سینے پر لگایا. امیر المومنین کے آنکھوں سے آنسو نکل گئے اس بات کو دیکھ کر. کہ یا نبی اللہ، آپ اس سے پہلے کبھی آپ نے یہ عمل انجام نہیں دیا. تو نبی نے فرمایا اے علی، اس سینے میں آپ کے اتنے فضائل ہیں، میں اتنی باتیں آپ کے بارے میں جانتا ہوں، اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ لوگ راہ حق سے بھٹک جائیں گے تو میں سب کچھ بتا دیتا. لیکن مجھے خوف ہے کہ لوگ آپ کے بارے میں وہ کہنا شروع نہ کر دیں جو مسیحیوں نے عیسیٰ کے بارے میں کہنا شروع کر دیا تھا. اگر وہ خوف مجھے نہ ہوتا تو میں بہت کچھ بتا دیتا. تو نبی نے بہت چیزوں کو اپنے سینے میں رکھا تاکہ لوگ نہ گمراہ ہوں. اس کے بعد بھی لوگوں کی حالت، اگر میرا نبی بتا دیتا تو پتہ نہیں کیا حالت ہوتا. نبی نے صاف کہا ہے کہ اگر وہ جملہ جو عیسیٰ کے بارے میں مسیحیوں نے کہہ دیا، کیا کہا مسیحیوں نے عیسیٰ کو، اگر مجھے خوف نہ ہوتا کہ وہ جملہ آپ کے بارے میں کہہ دیں گے تو میں آپ کے وہ فضائل بیان کرتا. روایت میں ہے کہ آپ جس زمین کے حصے پر قدم رکھتے لوگ وہاں کی مٹی برکت کے لیے اٹھا لیتے، ایک قطرہ مٹی کا وہاں نہ چھوڑتے. یہ عظیم ذات. ایک اور اہل سنت کے عالم ایک نظریہ انہوں نے بھی رکھا ہے. انشاءاللہ خداوند ہمیں بھی مولا امیر المومنین کے حوالے سے پڑھنے اور جاننے کی توفیق عطا. یہ جو عنوان ہم نے ان مجالس کے لیے طے کیا ہے، انشاءاللہ 4 مجلسوں میں ہمارا آپ سے جو خطاب ہوگا اس کا جو عنوان اگر آپ نے اعلامیہ میں پوسٹر میں آپ نے دیکھا، شیعوں کے فضائل اور فرائض. یہ 4 مجلسوں میں ہم اس ٹاپک پر گفتگو کریں گے، شیعوں کے فضائل اور شیعوں کے فرائض. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ تقریباً 8-10 سال پہلے مشہد مقدس میں ایک بندہ کتاب بیچ رہا تھا فٹ پاتھ پہ، تو ہم وہاں سے گزر رہے تھے تو ایک کتاب ہمیں اپنی طرف توجہ ہماری اس نے جلب کی. ہم نے اٹھایا تو ایک کتاب تھی صفات الشیعہ و فضائل الشیعہ. وہ کتاب ہم نے لی، ابھی ہمارے گھر پہ موجود ہے. کتاب معمولی سی چھوٹی سی کتاب ہے. تو ابھی ان دنوں میں ذہن میں یہ خیال آ گیا، امیر المومنین چاہتے ہیں کہ اس سال یہ عنوان آپ کے درمیان ہو اور اس کتاب کے کچھ باتیں آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں. دیکھیں عنوان جو ہے وہ شیعوں کے فضائل اور فرائض. تو یہاں پر امیر المومنین کے فرائض اور امیر المومنین کے فضائل نہیں، شیعوں کے فضائل. ٹھیک، شیعہ کون ہے؟ ابھی ہمارے سے معلوم کرے معنی جو عام معنی ہے معاشرے میں. عام معنی میں جو بندہ
امیر المومنین کو ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفۃ بلا فصل عقیدہ رکھتا ہو وہ بندہ کیا ہے؟ شیعہ ہے. ٹھیک. تو ایک انسان ہے، ایک انسان کے اندر یہ عقیدہ آ گیا تو یہ انسان کیا ہو گیا؟ شیعہ ہو گیا. ٹھیک ہے. جب وہ شیعہ ہو گیا تو کیا مقام مل گیا اس کو؟ ٹھیک. اس کی گفتگو ہے، توجہ رہے آپ کی. ایک عقیدہ ہے، جو عقیدہ بندے کی زندگی میں آ جائے تو بندہ ہو جائے گا شیعہ عام عرف عام میں. تو اس کو کیا درجہ اور مقام روایتوں میں دیا گیا ہے. ٹھیک. اس کو آج کی رات جو ہے شب قدر ہے. شب قدر کے حوالے سے دیکھیں، یہ جو بندہ ہے یہ ہو جائے گا ظرف، جو عقیدہ آیا ہے وہ عقیدہ ہو جائے گا مظروف. ٹھیک ہے. گلاس جو ہوتا ہے، گلاس ہے ظرف، گلاس میں جو پانی آ گیا، جو چائے آ گئی، وہ ہو جائے گا مظروف. ٹھیک ہے. تو ماہ مبارک رمضان میں آج جو شب قدر ہے، شب قدر کتنی عظیم رات ہے، برکت والی رات، رحمت والی رات، مغفرت والی رات، عظمت والی رات، فضیلت والی رات. تو ماہ مبارک رمضان کی آج کی جو شب قدر ہے، اس کی فضیلت، اس کی عظمت، اس کا مقام، اس کا مرتبہ کس وجہ سے، کیوں یہ درجہ ملا اس رات کو؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس رات میں قرآن کو نازل کر دیا. تو قرآن کے اس رات میں نازل ہونے کی وجہ سے یہ رات خیر من الف شہر ہو گئی. اگر آج کی رات قرآن نہ نازل ہوتا تو دوسری ساری راتوں کی طرح یہ رات بھی معمولی رات ہوتی. لیکن اب معمولی رات نہیں ہے. کیوں معمولی رات نہیں ہے؟ اس لیے کہ اس رات کے ظرف میں قرآن کریم آ گیا. جب قرآن کریم آ گیا تو یہ رات ہو گئی لیلۃ القدر. جب لیلۃ القدر ہو گئی تو درجہ کیا مل گیا؟ خیر من الف شہر. جب اس قرآن کے اندر آ جانے سے یہ رات خیر من الف شہر ہو جاتی ہے تو خود قرآن کا کیا درجہ ہوگا؟ خود قرآن پاک کا کیا مقام ہوگا؟ جو آ جائے تو اتنا بلند کر دے کسی چیز کو. ٹھیک. ابھی ہماری گفتگو شیعہ پر ہے، فضائل شیعہ. جس بندے کی زندگی میں یہ عقیدہ آ جائے تو کتنا بلند کر دے گا اس کو. جب یہ اس کو بلند کر دے گا تو پھر اس عقیدے کا کیا مقام ہوگا، خود اس ایمان کا کیا مقام ہوگا جس کو ولی اللہ ماننے سے بندہ بلندیاں پا جاتا ہے، عظمتیں پا جاتا ہے. یہ جو کتاب ہے، یہ جو عنوان ہے، اس عنوان کو جو جس کتاب سے ہم نے لیا ہے، دو کتابیں لکھی ہیں. ایک بڑے عظیم عالم ہمارے مذہب کی، ایک کتاب لکھی فضائل شیعہ، ایک کتاب لکھی صفات شیعہ. فضائل شیعہ اور صفات شیعہ معنی آسان ہے. ٹھیک. لکھنے والے کون، کس نے لکھی ہے اور کب لکھی ہے، بڑا اہم مسئلہ ہے. ٹھیک. لکھنے والے عالم کا نام ہے محمد ابن علی ابن حسین ابن بابوی قمی، شیخ صدوق سے مشہور. شیخ صدوق، جن کا نام محمد، والد کا نام علی، دادا کا نام حسین، پردادا کا نام بابوی قمی. ٹھیک. عالم کا نام آپ نے جان لیا. کب زندگی کرتے تھے یہ؟ ان کا انتقال ہوا ہے 381 ہجری میں. اب کتنی ہجری چل رہی ہے؟ 1445 ہجری. مطلب 1070 سال پہلے یہ انتقال کر چکے ہیں. تو یہ کتاب کتنی پرانی ہے؟
کب لکھی ہے کتاب انہوں نے؟ اپنے زمانے میں اگر لکھی ہے 1100 سال پرانی کتاب، ٹھیک، تو 1100 سال جو پرانی کتاب ہے وہ امامت کے دور کے نزدیک ہے. جب امامت کے دور کے نزدیک ہے تو حقیقتیں لوگوں کے درمیان اس وقت کیا ہیں؟ زیادہ، اس لیے کہ قریب ہیں. تو جو کچھ انہوں نے دیکھا اور سنا وہی چیزیں معاشرے میں بولی اور کہی جا رہی تھی. ٹھیک، آئیں سب سے پہلے ہم اس عالم کے بارے میں مختصر جان لیں. شیخ صدوق کون ہے؟ ٹھیک ہے، ان کا احسان ہمارے اوپر کتنا ہے. ٹھیک، شیخ صدوق رحمت اللہ علیہ جنہوں نے کتاب لکھی، ان کے بارے میں ایک اور عالم ہمارے بہت بڑے گزرے ہیں، شیخ توسی رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ان کی ولادت کے حوالے سے. 12ویں امام پردہ غیب میں چلے گئے تھے، غیبت صغریٰ. امام کی 2 غیبتیں رہی ہیں. ایک غیبت میں جا کر امام واپس ایک مختصر مدت کے بعد واپس آ گئے. پھر امام نے فرمایا اب میں جا رہا ہوں، اس وقت تک میں نہیں آؤں گا جب تک اللہ نہ چاہے. جس میں ہم زندگی کر رہے ہیں اس دور کو کہیں گے غیبت کبریٰ، بڑی غیبت امام کی. ایک غیبت صغریٰ رہی ہے. غیبت صغریٰ میں امام سے ملاقات اور امام سے رابطہ کرنے کا جو امام نے ذریعہ بنایا تھا، امام نے ایک بندے کا نام مشخص کر دیا. دیکھو بھائی میں جا رہا ہوں، حسین بن روح یہ میرا نمائندہ، جس کو بھی میرے سے کوئی سوال یا کوئی درخواست، کوئی مسئلہ پوچھنا ہے، آپ شفاہی اورلی یا لکھ کر حسین بن روح کو پہنچاؤ. حسین بن روح وقتاً فوقتاً میرے سے ملیں گے، وہ آپ کی درخواستیں دیں گے، میں آپ کے سوالوں کا جواب دوں گا. امام نے نام دے دیا حسین بن روح کا. جناب شیخ صدوق کے والد علی، شادی کا ایک عرصہ گزر گیا، اولاد نہیں تھی. جب اولاد نہیں تھی آپ کی تو آپ نے حسین بن روح سے ملاقات کی اور کہا جناب حسین بن روح، اگر آپ کی ملاقات امام سے ہو، میرا ایک پیغام امام تک پہنچا. میرے مولا سے کہیں کہ مولا میرے یہاں اولاد نہیں ہے، میرے حق میں آپ دعا فرمائیں. ٹھیک، جناب حسین بن روح امام سے ملاقات کے لیے گئے، درخواست بتائی. امام نے خط لکھائی میں، کاغذ پر لکھائی میں ایک جواب دیا، کہا کہ یہ جا کر جناب علی کے حوالے کرو. جب جناب علی نے کھولا امام کا خط تو لکھا ہوا تھا، اے علی، اللہ ان قریب 2 بیٹے آپ کو عطا کرے گا جو علم و فقاہت کے علمبردار ہوں گے. جو علم اور فقاہت کے علمبردار ہوں گے. کچھ دنوں کے بعد شیخ صدوق کی ولادت ہوئی. جب یہ مدرسے میں جاتے اور کوئی سوال اپنے استاد سے کرتے تو استاد کہتے بھائی تجھے ہمیں پڑھانا مشکل ہے تو امام زمانہ کی دعا ہے. تو نہ پڑھے تو کون پڑھے، تو نہ سیکھے تو کون سیکھے، تو نہ ترقی کرے تو کون ترقی کرے، تو امام وقت کی دعا ہے. اب اس ذات نے یہ کتاب لکھی ہے، فضائل شیعہ صفات شیعہ. ٹھیک، دیکھیں کچھ چیزیں ہمیں ایک شیعہ ہونے کی حیثیت سے جاننا ہمارا فرض ہے. ٹھیک، اگر یہاں آپ سوال کریں خود اپنے ضمیر سے آپ پوچھیں اہل سنت کی کتنی کتابیں ہیں؟ اہل سنت کی جو مین کتابیں ہیں کتنی ہیں؟ اہل سنت کی 6 ہیں. صحائے 6 ہماری کتنی ہیں؟ شیعہ کی بنیادی کتابیں کیا ہیں جس پر شیعہ مذہب رکا ہوا ہے؟
شیعہ کا دار و مدار جن کتابوں پر ہے کتنی ہے؟ 4 کتابیں ہیں کتب اربعہ، 4 books. نام اصول کافی 1، من لا یحضرہ الفقیہ 2، الاستفسار 3، التہذیب 4. ہمیں جاننا ہے شیعہ ہونے کے ناطے یہ جان، اگر کوئی ہم سے پوچھ لے کہ بھائی تمہارا مذہب کی جو ریفرنس بکس ہے وہ کون سی ہیں، نہیں معلوم، کہ کیا جانتے ہو آپ؟ علی ولی اللہ کے ساتھ ساتھ انہیں بھی حفظ کرنا ہمارا ضروری ہے. کہیں معلوم سوال پوچھ لے بندہ تو کمزور ہو جائیں گے ہم. آج جائے اہل سنت کے بچوں کو پکڑ کر پوچھے صحیح ستہ کے نام بتاؤ، نیند میں بتا دیں گے. اب وہ عمل کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں، سچ ہے حق ہے باطل ہے وہ الگ مسئلہ، لیکن کم از کم انہوں نے بچوں کے ذہن میں یہ بات بٹھائی کہ ہماری 6 کتابیں ہیں. ہم نے اس مسئلے کو اتنے پردے میں رکھا. حیدرآباد دکن میں ہم گئے تھے انڈیا میں، اہل سنت کے کچھ مفتیوں نے ہمارے سے گفتگو شروع کی ایک مسئلے میں. ہم بات کر رہے تھے، ان کو کہا کہ جیسے ہماری 6 کتابیں ویسے آپ کی بھی کوئی کتابیں ہیں؟ ہم نے کہا ہماری بھی 4 کتابیں ہیں. کا نام بتائیں. انہوں نے لکھنا شروع کیا. یہ تو ہم کو پتا ہی نہیں تھا کہ آپ کی بھی 4 کتابیں ہیں. جب ہم نے کبھی ان چیزوں کا ذکر نہیں کیا، ہم لوگوں کو نہیں معلوم تو ان کو کیا پتا چلے گا؟ ہم نے اپنے آپ کی کوالٹی کو دنیا کے سامنے نہیں بتایا. ہمارے علاقے میں ایک نیا پولیس آفیسر آیا تو اس نے علاقے میں امنیت برقرار رکھنے کے لیے اہل سنت کے مفتی صاحب کو، شیعہ کے امام جماعت کو، اہل سنت کے جو روحانی تھے، ان کے ریلیجس اسکالر تھے، ان کو، ہندوؤں کے پوجاری کو، چاروں کو بلایا ایک میٹنگ میں. چالاکی کی اس نے کہا کہ دیکھیں بھائی، سارے علاقے کی امن اور سارے علاقے کا فتنہ آپ 4 کے ہاتھ میں ہے. اگر آپ لوگ اپنے لیکچرز میں لوگوں کو امن کی دعوت دو گے تو امن رہے گا. اگر آپ لڑائی جھگڑے کی بات کرو گے لڑائی جھگڑا ہوگا. میں پوری قوم کو پیغام دینے کے بجائے آپ 4 کو بلایا ہے. میرا دوسری جگہ پر ایکسپیرینس میرا کامیاب رہا تو میں آپ یہاں استعمال کر رہا ہوں. تو ہمارے جو مولانا تھے، شیعہ مولانا، وہ ہاتھ میں تسبیح لیے کچھ ورد کر رہے تھے. ایسے بیٹھے بیٹھے ہاتھ میں ان کی تسبیح تھی. میٹنگ ختم ہو گئی، انہوں نے وعدہ دے دیا ٹھیک ہے ہم انشاءاللہ امن کی باتیں کریں گے. جب میٹنگ ختم ہو کر واپس جا رہے تھے، اہل سنت کے مفتی صاحب نے ہمارے مولانا کو بلایا. حضرت ایک سوال پوچھوں؟ جی بتائیں. آپ لوگ تسبیح میں کیا پڑھتے ہیں؟ کیوں؟ پتہ نہیں شیعہ لوگ کیا پڑھتے ہیں. ہم بھی سبحان اللہ الحمدللہ کہتے ہیں. اور کیا کہتے ہیں؟ اچھا آپ یہی کہتے ہیں، ہم سمجھتے کچھ اور کہتے ہیں. ان چیزوں کو جب ہم نے معاشرے میں سامنے نہیں لایا تو 4 کتابیں ہماری صحائف کتب اربعہ، جس پر شیعہ مذہب، عقیدہ اور عمل رکا ہوا ہے. 4 پلر ہیں ہمارے جس پر ہمارا عقیدہ اور ہمارا عمل، اصول دین اور فروع دین، ان 4 پر رکا ہوا ہے. ان 4 میں سے ایک جناب شیخ صدوق کی کتاب ہے من لا یحضرہ الفقیہ. جو عالم شیعہ کا پلر ہے اس نے یہ کتاب لکھی ہے، شیعوں کے صفات، شیعوں کے فضائل. کوئی معمولی آدمی نے نہیں لکھا. امام کی دعا، شیعہ کا پلر نے اس کتاب کو لکھا. اندازہ لگایا کہ کتنی معتبر کتاب ہے. ٹھیک. اب اس کتاب کو لکھنے کی وجہ کیا؟ دیکھیں، کوئی بھی چیز ہوتی ہے دنیا میں. کووڈ-19 کا جب دور آیا تو کچھ ایسے نام جو ابھی تک ہم نے پیدا ہونے سے اب تک نہیں سنے تھے وہ سن لیے ہم نے. سوشل ڈسٹینس ہم نے سنا تھا کبھی کووڈ سے پہلے، سینیٹائزر، کوارنٹین. لیکن ایک مصیبت نے ان الفاظ کو بھی پیدا کر دیا. ویکسینیشن. زمانہ کوئی چیز ایجاد کرتا ہے تو جس طرح سے جسم کی بیماریوں کو دیکھ کر دوائی بنائی جاتی ہے، علماء بھی ایسے بیٹھ کر کتاب نہیں لکھ دیتے. علماء کے سامنے بھی کوئی مسئلہ پیش آتا ہے، جس مسئلے کے حل کے لیے یہ قلم اٹھاتے ہیں.
ٹھیک. تو شیخ صدوق نے اس دور میں فضائل شیعہ اور صفات شیعہ دو کتابیں جو آپ نے لکھی، وجہ کیا تھی؟ ٹھیک. تو اس کی وجہ دو بتائی گئی، دو الگ الگ کتابیں ہیں. فضائل شیعہ کی الگ وجہ ہے اور صفات شیعہ لکھنے کی الگ وجہ ہے. کیا ہے؟ امام میں آخری امام جب پردہ غیب میں چلے گئے، جب امام پردہ غیب میں گئے تو دشمن طاقت کمزور ہو گئی. کچھ شیعہ فکر رکھنے والے اقتدار پر آ گئے. جب اقتدار پر آئے تو جو ظالم کمزور ہو گئے تھے، ان کی کمزوری، جو لوگ چھپے ہوئے تھے شیعہ، جو باہر نہیں آ رہے تھے، جو اظہار نہیں کر رہے تھے، وہ ایک ماحول جو بن گیا تھا، ڈر کا ماحول جو بن گیا تھا، ابھی اسی ماحول میں تھے، جبکہ وہ مسئلہ کچھ حد تک کیا ہو گیا تھا؟ حل ہو گیا تھا. لوگ اپنا عقیدہ ظاہر کرنے کے لیے باہر نہیں آ رہے تھے. تو لوگوں کو اپنے عقیدے کی قدر بتانے کے لیے شیخ صدوق نے قلم اٹھایا اور آپ نے کتاب لکھی فضائل شیعہ. شیعہ کی کیا فضائل ہیں؟ ٹھیک. یہ کتاب آپ نے لکھی. جیسے ہی یہ کتاب لوگوں کے درمیان پہنچی، ایسے تھا جیسے ایک آئی سی یو میں پڑے ہوئے آدمی کو انرجی مل رہی. لوگ باہر نکل گئے سینہ تان کر، چلاؤ گولیاں کتنی چلاتے ہو، چلاؤ تلواریں کتنی چلاتے ہو. ہم اب اپنے عقیدے کو چھپانے والے نہیں ہیں. لوگوں کا عقیدہ سیسا پلائی دیوار کے جیسا ہو گیا. لوگ باہر نکل گئے. اب شیخ صدوق نے دیکھا کہ نہیں، الحمدللہ جو کتاب جس مقصد سے میں نے لکھا تھا وہ مقصد پورا ہو گیا. لوگ آ گئے باہر، اپنا عقیدہ اعلان کرتے ہوئے آ گئے، اظہار کرتے ہوئے آ گئے. جہاں پر اس بات کو شیخ صدوق دیکھ رہے تھے، اس کے ساتھ ساتھ ایک منفی پوائنٹ بھی آپ نے دیکھ لیا. ایک کمزوری بھی یہاں پر نظر آئی، ایک مصیبت بھی نظر آئی. اب اسی مصیبت کا دفاع کرنے کے لیے آپ نے پھر قلم اٹھایا. آپ نے پھر ایک کتاب لکھی صفات شیعہ. ٹھیک. کیا مصیبت پیش آئی؟ مصیبت یہ پیش آئی، اس کو دو مثالیں دیں. اگر جو بندے جواہرات کی پہچان نہیں رکھتے، ایک ٹیبل کے اوپر 4 ہیرے کے دانے اور 4 کانچ کے شیشے تراشے ہوئے رکھ کر کہیں کہ کیا ہے بتاؤ، یہ تو سب کو ہیرے کہہ دیا، جبکہ سارے ہیرے نہیں ہیں. کانچ کے ٹکڑوں میں کچھ شباہت ہیرے کی ہے لیکن ہیرا نہیں ہے. کانچ کے ٹکڑوں کو اگر ہیرا کہنا شروع کر دیں تو پھر ہیرے کی ویلیو گر جائے گی، پھر ہیرے کی قدر نہیں رہے گی، پھر ہیرا ہیرا نہیں رہے گا. تو شیعہ عقیدے کے ہیرے کو جو نمایاں کیا شیخ صدوق نے، کچھ کانچ کے ٹکڑے رکھنے والوں نے بھی کہنا شروع کر دیا ہم بھی شیعہ ہیں، ہم بھی شیعہ ہیں، ہم بھی شیعہ ہیں. تو شیخ صدوق نے کہا نہیں 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 نہیں، آپ یہاں کانچ کے ٹکڑے اور ہیرے کی پہچان کریں. ٹھیک. یا اور ایک مثال دیں. اگر ہم اپنے گھر کے صحن میں، آنگن میں ایک درخت لگائیں، آم کا درخت لگائیں، شروعات میں جو پودا ہوتا ہے، وہ پودا جب ہم پانی ڈال رہے ہیں، اس کی دیکھ بھال کر رہے ہیں، تو پودا جب نکل رہا ہے تو پودے کے اطراف اس پانی اور ان چیزوں کو جو ہم درخت کو دے رہے ہیں، اس سے فائدہ اٹھا کر کچھ گھاس بھی نکل آئے گی وہاں پہ. ٹھیک. وہ گھاس کس سے اگ رہی ہے؟ وہ وہی پانی سے جو ہم اس درخت کو دے رہے ہیں، انہی طاقت سے جو اس درخت کو دے رہے ہیں. اگر اس کو اس کے حالت پر چھوڑ دیں تو کیا ہوگا؟ درخت آگے بڑھنے نہیں دیں گے. درخت کی طاقت سے فائدہ اٹھا کر سب اٹھاتے ہیں اور درخت کی ترقی میں رکاوٹ بن جاتے ہیں. تو شیخ صدوق نے عقیدہ علی کا جو درخت لگایا، دیکھا کہ درخت کے اطراف کچھ ترقی سے روکنے والی گھاس بھی رہی ہے.
اب اس گھاس کا کاٹنا ضروری ہے تو آپ نے قلم اٹھا کر لکھا صفات شیعہ. صفات شیعہ. ٹھیک بات یہاں تک آ گئی. اب آئیں انشاءاللہ کل دونوں کتاب، اس کتاب کی ایک حدیث، اس کتاب کی ایک حدیث. ہر مجلس میں ایک ایک حدیث، 3 مجلسیں ہوں گے آئندہ. تو اس کتاب کی 3 حدیثیں اور اس کتاب کی 3 حدیثیں آپ کے درمیان ذکر کرنے کا موقع ملے گا. اب دونوں کتابوں کا ایک باہر سے انالائز کریں گے. فضائل شیعہ کی حدیثیں ہیں 45 حدیثیں ہیں. صفات شیعہ کی حدیثیں ہیں 71. صفات شیعہ میں جو شیخ صدوق نے حدیثیں جمع کی ہیں ان کی تعداد ہے 71. اور جو فضائل شیعہ میں کتابیں حدیثیں آپ نے جمع کی ہیں وہ حدیثوں کی تعداد ہے 45. 71 minus 45 26. 26 روایتیں بن جائیں گی زیادہ. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ فضائل شیعہ بشیعہ بننا آسان ہے، شیعہ کے صفات لانا، اور اماموں نے فضائل شیعہ سے زیادہ صفات شیعہ پر توجہ دی ہے. اسے گھاس کٹے گی تو درخت بڑھے گا. بندے کی پہچان ہونی چاہیے، اور یہ طبیعت بھی نیچرل بھی ہے. نام عنوان سے کچھ ملنے والا نہیں ہے. جو کچھ ملے گا وہ صفات سے ملے گا. افریقہ کا بلال ہی کیوں نہ ہو، اگر کردار نیک ہے تو اسلام کا پہلا مؤذن بن جائے گا. افریقہ کا جون ہی کیوں نہ ہو، کردار اچھا ہوگا زانوی حسین بن جائے گا. تو نام عنوان سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. قیمت کس چیز کی ہے؟ صفت کی. تو آپ نے صفات شیعہ میں لکھی ہے 71 روایتیں، اور فضائل شیعہ میں لکھی 45 روایتیں. ٹھیک. اب یہاں پر ایک اور بات، شیخ صدوق نے روایتوں کو بنایا یا جمایا؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. آپ نے حدیثوں کو جمع کیا یا حدیثوں کو آپ نے تخلیق کی؟ آپ نے ایجاد کی حدیثوں کو یا حدیثوں کو جمع کیا؟ آپ نے جمع کیا ہے. ٹھیک ہے، جمع کیا ہے. کہاں تھی حدیثیں؟ یہ ایک ایک امام کی حدیث لوگوں کے درمیان بکھری ہوئی تھی. آپ نے کیا کیا؟ ان روایتوں کو موضوع کے حساب سے جمع کیا. ٹھیک ہے. تو اس کو ہم یوں مثال دے سکتے ہیں، ہم میڈیکل سٹور میں جائیں تو میڈیکل سٹور میں تقریباً جو دستیاب اس کو بیماریوں کی دوائیاں مل گئی ہیں وہ ساری دوائیاں اس کے پاس ہیں. تو اس نے دوائیاں بنائی ہیں یا دوائیاں جمع کی ہیں؟ اس نے جمع کی ہیں. ٹھیک. اگر ہم کوئی میڈیکل کی تعریف کریں تو میڈیکل کی تعریف کے ساتھ ساتھ ہم کو اس کی بھی تعریف کرنی چاہیے جس نے ان حدیثوں کو، ان دوائیوں کو ایجاد کیا ہے. جب شیخ صدوق علیہ الرحمہ حدیثوں کو جمع کرنے والا ابھی تک ہم نے اس کو صحیح سے نہیں سمجھا، تو جنہوں نے حدیثوں کو بنایا ہے. ایک جملہ ہم اکثر کہا کرتے ہیں اپنی مجلسوں میں، ہم لوگ جناب علی اصغر علیہ السلام کا تذکرہ کر رہے ہیں 1400 سال سے. ٹھیک ہے. کوئی ایسا محرم گزرتا ہے جس میں جناب علی اصغر کا تذکرہ نہ ہو؟ کوئی ایسا جشن گزرتا ہے جس میں اشعار میں سے ایک شعر جناب علی اصغر کے بارے میں نہ کہا جائے؟ جناب علی اصغر کی عمر 6 ماہ، آپ نے اس پورے 6 ماہ میں ایک جملہ نہیں کہا. صرف اس بات کو دنیا میں آج تک چرچا کروایا جا رہا ہے کہ علی اصغر علیہ السلام تیر کھا کر مسکرائے، امام کے حلمی کی ناصر کی آواز سن کر جھولے سے گر گئے. تو یہ 2 باتوں کا ذکر جناب علی اصغر کا 1400 سال سے چل رہا ہے، جبکہ جناب علی اصغر نے ایک جملہ نہیں کہا. جب اس نقطے کو دیکھتے ہیں تو ہماری عقل کہتی ہے، جب اس گھرانے کی خاموشی سمجھنا ہمارے لیے مشکل ہے تو اس گھرانے کی گفتار سمجھنا ہمارے لیے کہاں سے ممکن ہے.
جب اس گھرانے کی خاموشی 1400 سال تفسیر کا ہوتی ہے تو اب اس گھرانے کا بولنا ٹھیک. اس کے بعد جس نقطے کی طرف توجہ دلوانی ہے، شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے امام کو ایک پیغام پہنچایا. کیا پیغام دیا آپ نے؟ کہ مولا دعا فرمائیں کہ میرے یہاں اولاد ہو. تو امام کا جواب آیا کہ اے پدر شیخ صدوق، اے علی، ان قریب اللہ آپ کو 2 بیٹے عطا کرے گا جو علم و فقاہت کے علم بردار ہوں گے. یعنی امام نے خط لکھ کر پہنچایا اور یہ بتایا اگر کوئی چیز تمہارے زندگی میں دیر ہوتی ہے یا نہیں ملتی، یہ نہ سوچو کہ مجھے کیوں نہیں مل رہی ہے. وہ جانتا ہے کس چیز کو کب کہاں کیسے استعمال کیا جائے. شیخ صدوق کا اثر زمانے پر بہتر ظاہر کرنے کے لیے خدا جانتا ہے کہ شیخ صدوق کی ولادت کب ہو، کہاں ہو، کیسے ہو. تو جب یہ بات ہم نے جان لی تو ایک نقطہ انشاءاللہ ہم اس نقطے پر بڑا دقت کریں گے، ٹھیک ہے، کہ خدا جانتا ہے کہ کس بندے کو کس کام کے لیے کب چن لے. ٹھیک. اور خدا بہتر ان چیزوں کو انجام دیتا ہے، اس سے بہتر کوئی انجام دے نہیں سکتا. اگر یہ مسئلہ ہم نے سمجھ لیا تو شیخ صدوق کے اس واقعے سے ایک نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے، وہ یہ کہ کبھی ہمیں اور آپ کو کسی مجلس میں آنے کا یا مجلس میں کوئی خدمت کرنے کا موقع مل جائے تو کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ اگر میں نہیں جاؤں گا تو شاید آج جشن میں لوگ کم ہوں گے، اگر میں نہیں جاؤں گا تو آج مجلس میں لوگ کم ہوں گے، میں نہیں کروں گا تو کوئی نہیں کرے گا. نہیں، اگر موقع مل گیا آنے کا اور کرنے کا تو خدا کا شکر بجا لا کر کہیں کہ پروردگار تو نے مجھے اس قابل سمجھا کہ یہاں بلا لیا، اور تو نے مجھے اس قابل سمجھا کہ یہ موقع مجھے تو نے دے دیا. دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہیں اللہ خود حقیر کو ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق دے. پھر آپ تمام مومنین کو انشاءاللہ آپ عمل کر رہے ہیں اور زیادہ مضبوطی سے. ہم سب کچھ چیزوں کو صرف شعار کے حد تک ہم نے رکھ لیا، شعار کے حد تک، سلوگن کے حد تک، نعرے کی حد تک. ٹھیک ہے. اگر میرے سے پوچھیں امیر المومنین کس کے ہیں میں فوراً کہوں گا میرے مولا. ٹھیک ہے. اگر میرے مولا ہیں. امام حسین کس کے ہیں؟ میرے، جس پر ہمارا عقیدہ ہے. ہاں ٹھیک ہے. جب ہم اہل بیت کو اپنا کہہ رہے ہیں، اپنوں میں اور غیروں میں کیا فرق ہوگا؟ ایک مثال، اگر آپ بس میں ٹریول کر رہے ہیں، ٹھیک، آپ ایک سیٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، بس کی فلائٹ میں ٹریول کر رہے ہیں، فلائٹ کی سیٹ میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے کنار میں ایک بندہ بیٹھا ہے، اس بندے کو نیند آ گئی، اب وہ اونگتے اس نے اپنا سر آپ کے یا میرے کاندھے پہ ڈال دیا. ہم کیا کریں گے؟ ایک 30 سیکنڈ 1 منٹ دیکھیں گے، ایسا لگے بھائی تھوڑا سائڈ میں. اگر زیادہ صبر کریں گے تو 1-2 منٹ جو ہے وہ سنبھال پائیں گے. اس بندے کا سر ہم کو پہاڑ لگے گا، ایک پہاڑ میرے کاندھے پہ آ گئے گا. دماغ سکون سے نہیں ہوگا. آگے کا سفر کہاں جا رہا ہے پورا دماغ اس پر ہے کہ یہ کون بندہ بیٹھ گیا ہے بازو میں جو کچھ اس بات کی فکر نہیں ہے، اس کو ہم اٹھا دیں. ٹھیک ہے. وہیں پر ہم بیٹھے ہیں، ادھر ہمارا بیٹا بیٹھا ہوا ہے، ٹریول کر رہا ہے. بیٹا تھک گیا، سر رکھ کر سو گیا کاندھے پہ. اب یہ بیٹے کا سر پہاڑ نہیں پھول نظر آئے گا. ٹھیک. اگر بیٹا اٹھنا بھی چاہو، بیٹا سر چاہو بھائی، وہاں پر بھی 3 کلو کا سر تھا، 4 کلو کا سر تھا، یہاں پر بھی 3-4 کلو کا سر ہے. وہاں پر آپ نے اٹھا دیا، یہاں پر آپ نے تھپی دی. کیا فرق ہو گیا دونوں میں؟ وہاں غیر سمجھ رہے تھے، یہاں اپنا سمجھ رہے تھے. اپنا سمجھے تو وزن ہلکا لگتا ہے،
پرایا سمجھیں تجھ ہلکا بھی وزن لگتا ہے. اگر کسی امام بارگاہ میں خدمت کرتے ہوئے وزن لگ رہا ہے تو ہم نے اپنا نہیں سمجھا. ہم نے اپنا نہیں سمجھا. اپنا سمجھے تو وزن نہیں لگے گا ہمیں. جہاں پر بھی ہمیں موقع مل جائے انجام دیں خدمت. ٹھیک ہے. اگر وزن لگ رہا ہے تو سمجھے کہ ہم نے پرایا والا انتظام کیا. یہ میں خود میرے لیے یہ بات اللہ مجھے بھی توفیق دے. خدا نہ کرے آپ کے مرحومین میں سے کسی ایک کی چلوں کی مجلس میں آپ آ کر چلے جائیں گے یا کچھ کریں گے یہاں پہ. جہاں پر آپ نے مجلس رکھی ہے, میں نے مجلس رکھی ہے, آ کر جانا میزبانوں کی نشانی ہوتی ہے, مہمانوں کی نشانی ہوتی ہے. کچھ خدمت کرنا میزبانوں کی نشانی ہوتی ہے. ابھی ہم پر ہے ہم علی کے میزبان بنے یا علی کے مہمان. نعرہ حیدری. یہ ہم پر ہے حسین کے میزبان بنے یا حسین کے. اگر حسین اپنا ہے تو پھر یہ رویہ کس لیے. اگر خدا نے کسی کو کوئی موقع دے دیا ہے تو اللہ کا شکر بجا لائے. پروردگار تو نے مجھے اس قابل سمجھا کہ تو نے اس کام کے لیے مجھے چن لیا. ٹھیک. اب وہ شیخ صدوق کہاں, شیخ صدوق جیسے کہاں. اگر ہم بھی چلتے پھرتے کچھ کام انجام دے دیں تو یہ حقیر کا گواہ ہیں, خدا اہل بیت گواہ ہیں. یہ حقیر کا عقیدہ ہے. محشر میں ہم ہوں, ہماری نمازیں ہوں, ہم ہوں, ہمارے روزے ہوں, نجات میرے لیے تو ملنے والی نہیں ہے. اگر نجات ہے تو ذکر حسین, یاد حسین, خدمت فاطمہ میں. نعرہ حیدری. اس کے علاوہ شاید ماہ رمضان کی دعائیں ہیں یا امام صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں عرفہ ہے. ایک دعا میں بہت خوبصورت جملہ امام نے فرمایا, اے خدا ہماری عبادتیں گناہوں کی شکل رکھتی ہیں تو ہمارے گناہوں کا کیا حال ہوگا. ہماری عبادتیں شکل اس کی گناہوں کی لگتی ہے. تو جب ہمارے عبادتیں معصیت کی شکل رکھتی ہیں تو ہماری معصیتوں کا حال کیا ہوگا. ایران کے ایک شاعر ہیں, انہوں نے بہت اچھا جملہ کہا کہ ہم جب سے عقل ہم نے سنبھالی اللہ سے کہا اللہ دنیا دے, گاڑی دے, بنگلہ دے, گھر دے, اولاد دے, صحت دے, سلامتی دے, تندرستی دے, کاروبار میں ترقی, برکت جو مانگا. تو ایک شاعر نے کہا کہ دنیا طلبی دیم و بے مقصد نہ رسیدی. جب سے عقل سنبھالی ہم نے دنیا مانگی, آج تک ہماری چاہت پوری نہیں ہوئی. چمی شودین آخرت نا طلب ماں, جس آخرت کو ہم نے کبھی اللہ سے مانگا ہی نہیں اس کا کیا حال ہوگا. چمی شودین آخرت نا طلب ماں. شیخ صدوق نے فضائل شیعہ میں 45, صفات شیعہ میں 71 روایتیں لکھی اور یہ بتایا دیکھو محبت علی کوئی آسان کام نہیں ہے. یہاں دست و پا کٹیں گے, یہاں جان پر بنے گی. یہاں دست و پا کٹیں گے, یہاں جان پر بنے گی. یہ محبت علی ہے کوئی دل لگی نہیں. سبحان اللہ. یہ محبت علی ہے کوئی دل لگی نہیں. جس کے ماتھے کا پسینہ پوچھ کر نبی چہرے پر لگا, اس کو ہم کہیں وہ ہمارے ہیں. شیخ صدوق کہاں, شیخ صدوق کے غلاموں کی غلامی بھی مل جائے ہمیں. ایک شعر اور, کوئی جنت کا طلبگار, کوئی دولت کا, کوئی کہتا ہے مجھے تاج شاہانی دے دے. میرے اللہ فقط اتنی تمنا ہے میری, اپنی رحمت سے مجھے حر کی غلامی دے دے. دیکھیں یہ وہ چیزیں ہیں جس پر انسان کو, اب یہ روایتیں, ایک روایت ہم نے پڑھی فضائل شیعہ اور صفات شیعہ کی,
ایک تو فضائل سن کر بندہ آسمانوں میں اڑنے لگتا ہے، جب صفات سنتا ہے تو دل لرز جاتا ہے۔ انشاءاللہ ایک اور روایت، یہ روایت آپ کی خدمت میں عرض کریں۔ جس امام کی اتنی عظمت، اس امام پر ظلم کتنا ہوا۔ جس امام کے نام سے یہ امام بارگاہ ہے، الہادی علیہ السلام، ایک بندے نے کہا مولا میں نجف جا رہا ہوں۔ امام نے کہا اچھا، میرے جد کی زیارت کے لیے جا رہا ہے؟ جی جاؤ، لیکن جیسے ہی نجف پہنچو، میں جو تمہیں تعلیم دے رہا ہوں یہ کہہ کر میرے دادا کو سلام کرنا۔ کہ مولا بتائیں کیا کہہ کر سلام کروں آپ کے دادا کو؟ کہ جب قبر پہ پہنچنا تو قبر پہ ہاتھ رکھ کر میرے دادا کو کہنا السلام علیکہ اول المظلوم، اے کائنات انسانیت کے سب سے پہلے مظلوم علی، اے مظلوم عالم علی، یہ کہہ کر میرے دادا کو سلام۔ ماہ شعبان تھا، ماہ شعبان کے آخری دن تھے، نبی ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے لوگوں کو ہدایت دے رہے تھے۔ جب ہدایت دیتے دیتے نبی آگے پہنچے تو امیر المومنین نے نبی سے ایک سوال پوچھ لیا، یا نبی اللہ اس ماہ کی بہترین عبادت کون سی ہے؟ جیسے ہی امیر المومنین نے سوال کیا، علی کی آواز سن کر نبی ممبر پر رونے لگے۔ امیر المومنین نے کہا کہ یا نبی اللہ میں نے سوال کیا ہے، آپ آنسو بہا رہے ہیں؟ کہا علی آپ کی آواز سن کر مجھے 18 رمضان 19 رمضان کی صبح یاد آ گئی۔ علی یہ تیرا سر ہوگا، ظالم کی تلوار ہوگی، تیری ریش مبارک ہوگی جو خون سے خضاب ہو جائے گی۔ اب نبی نے علی کے مصائب پڑھنے شروع کیے، میرے مولا سن رہے تھے، لوگ رو رہے تھے۔ میں کہوں گا یا نبی اللہ آپ نے صرف سر پر ضربت لگنے کو سوچ کر اتنے آنسو بہائے، فاطمہ کے بچوں پر کیا؟ السلام علیکہ یا اول المظلوم۔ امام سے پوچھا گیا کہ مولا کیوں امیر المومنین کو اول مظلوم کہا جاتا ہے؟ امام نے فرمایا کہ دیکھو اس کی ایک بہت ہی بڑی وجہ ہے۔ کہ مولا کیا ہے؟ کہا وجہ یہ ہے کہ زینب کی بے ردائی حسین کی شہادت کے بعد ہوئی، لیکن فاطمہ کی توہین علی کی آنکھوں کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ یہ رات جس رات ہم بیٹھے ہوئے ہیں مولا کا ذکر کر رہے ہیں، خدا ان آنسوؤں کے صدقے میں ماہ مبارک رمضان اور شب قدر میں اپنی رحمتیں ان آنسوؤں پر برسائے۔ جو بھی تمنائیں ہیں، جو بھی حاجتیں ہیں، خدا ہمیں سچا شیعہ ہونے کی علی ابن ابی طالب کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسی ہی رات تھی، امام اپنی آخری بیٹی کے گھر پہنچے، کہا کہ اے بیٹی ام کلثوم آج میں تیرا مہمان ہوں، بابا خوش آمدید، بابا افطار کے لیے میں انتظام کر دوں گی۔ بیٹی ہاں۔ مولا نماز سے فارغ ہو کر اپنی بیٹی کے گھر آئے، بیٹی نے بابا کے استقبال میں دسترخوان بچھایا۔ جیسے ہی امام کی نگاہ دسترخوان پر پڑی جس میں تاریخ نے لکھا 3 چیزیں رکھی ہوئی تھی، ایک جو کی روٹی، ایک پیالے میں دودھ اور کچھ نمک، جو افطار مولا امیر المومنین کا تھا۔ امیر المومنین نے افطار کے اس دسترخوان پر نگاہ ڈالی، اپنی بیٹی کی طرف دیکھا، کہا بیٹی ام کلثوم تیرے بابا کو کبھی تو نے دیکھا کہ ایک ساتھ 2 چیزیں دسترخوان پر؟ کہا بابا آپ روزے سے ہیں، میں نمک اٹھا لوں گی۔ کہا اے ام کلثوم نمک رہنے دو، دودھ اٹھا لو، اس لیے کہ میں اپنے مالک سے ملنے والی۔ بیٹی کے گھر میں ہیں،
اور یہ بات بھی ہے کہ آپ حضرات نے دیکھا ہے، خدا جی نے جو مسجد کوفہ کی زیارت کر چکے ہیں ان کی زیارتوں کو قبول فرمائے، جو نہیں گئے ہیں آج کی اس مجلس میں شب قدر میں ہماری تقدیر میں مولا زیارت کربلا لکھ دے اور ہم سب انشاءاللہ کربلا مولا امام حسین کے زیارت کے لیے جائیں، عراق اتباط عالیات کی زیارت کے لیے جائیں۔ مسجد کوفہ کے دیوار سے لگ کر آج بھی جو مومنین زیارت کو جاتے ہیں، امیر المومنین کا گھر مسجد کوفہ کی دیوار سے دیوار لگا ہوا ہے۔ اب اندر چلے جائیں تو آپ کو بتایا جائے گا یہ ام کلثوم کا کمرہ، یہ زینب کبریٰ کا کمرہ، یہ حسن مجتبیٰ کا کمرہ، یہ حسین ابن علی کا کمرہ۔ جو اس کمرے میں جائیں گے ایسا نہیں ہے کہ امیر المومنین ایک بیٹی کے گھر میں افطار کو چلے جاتے تو وہ 3 گلی پار تھا، وہ بیٹی کا گھر 5 گلی پار تھا، نہیں، بلکہ ایک ہی 4 دیواری کے اندر علی کا سارا گھرانہ زندگی کر رہا تھا۔ آج حسن کے مہمان، آج حسین کے، آج زینب کے، آج ام کلثوم کے مہمان۔ جب مولا صحن میں آتے تو چاروں بچوں کا صحن وہی تھا، سارے بچوں کا صحن الگ نہیں تھا۔ امیر المؤمنین جب ام کلثوم کے گھر گئے ہیں افطار کے لیے، کہا کہ بیٹی اب میں افطار کے بعد تھوڑا آرام کر رہا ہوں، جب صبح کی اذان کی آواز ہو تو اپنے بابا کو جگا دینا۔ کہا بابا ٹھیک ہے۔ امیر المؤمنین کمرے میں گئے جناب ام کلثوم کے، کچھ دیر کے بعد باہر آ گئے۔ آنے کے بعد آپ نے آسمان کی طرف نگاہ ڈالی اور بار بار اپنے ریش مبارک پر ہاتھ پھیرتے، پھر اندر چلے جاتے، پھر کچھ دیر کے بعد باہر آ جاتے، پھر ریش مبارک پر ہاتھ رکھتے۔ باپ کا یہ رویہ بیٹی سے برداشت نہیں ہوا۔ بابا بابا یہ کیا بات ہے؟ اب بار بار آسمان کی طرف نگاہ کرتے ہیں اور اپنے ریش مبارک پر ہاتھ رکھ کر افسوس کر کے اندر چلے جاتے ہیں۔ بابا کیا مسئلہ ہے؟ کہا بیٹی ام کلثوم آج کی صبح ہوگی تو یہ ریش میری اپنے سر کے خون سے خضاب ہو جائے گی۔ بابا کیا یہ ابھی نزدیک ہے؟ کہاں بیٹی صبر کرنا۔ اللہ اکبر۔ صبح کا وقت آیا، اذان کا، امیر المومنین پہنچے ہیں۔ آپ نے سنا ہے کہ جب امام گھر سے نکلنا چاہ رہے تھے، بدخوں نے آ کر امام کے پیروں پر کے بوسے دینے شروع کیا، ابا پکڑ لی، تھام لی۔ مولا اب جو بھی ان کی زبان تھی وہ کہہ رہے تھے۔ جناب ام کلثوم سے امام امیر المومنین نے فرمایا بیٹی ام کلثوم یہ بے زبان ہیں، اگر یہ دانا پینا دینے کی ان کے اندر تمہارے پاس فرصت ہے تو ان کو گھر میں رکھو، ورنہ انہیں آزاد کر دو تاکہ یہ خود اپنا دانا ڈھونڈ لیں گے۔ کہا بابا یہ پتہ اس طرح سے ابھی تک کبھی آپ سے ہم نے دیکھا نہیں کہ ایسے کیے، ہم گھر میں رہتے ہیں ہمیشہ، لیکن آج کیوں آپ کی ابا تھام رہے ہیں؟ اے ام کلثوم یہ کیا کہہ رہے ہیں میں جانتا ہوں۔ بابا کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا کہ مولا اب ہمارا مرثیہ ہے، اب کچھ دیر میں آپ کی بیٹی مولا ابھی ہم رو رہے ہیں، ابھی کچھ دیر میں آپ کی بیٹیاں آوازی گریہ بلند ہو جائے گی۔ اجرکم علی اللہ۔ بس آخری 2 فقرات اور آپ کی زحمت تمام۔ امیر المومنین مسجد کو پہنچے، ظالم کو بیدار کیا، اذان کہی، مصلی عبادت پر پہنچے۔ ظالم نے جو حملہ کیا، جو لوگ وہاں پر موجود تھے جنہوں نے دیکھا وہ کہتے ہیں کہ مولا سجدے سے سر اٹھا رہے تھے، ادھر ظالم کی تلوار آگے آ رہی تھی۔ جب سر پہ ضربت لگی امام کی تو امام اپنے منہ کے بل زمین پر علی جیسا شجاع چہرے کی طرف سے منہ کے بل زمین پر گر گئے۔ علماء نے امیر المومنین کی تاریخ کو پڑھ کر ایک ایسا گوشہ نکالا، ہر علی کے چاہنے والے کا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ پوری علی کی زندگی میں علی 2 مرتبہ منہ کے بل زمین پر گرے ہیں۔ پوچھا گیا کب؟ کہا ایک صبح 19 جب سر پہ ضربت لگی تو ضربت کی وجہ سے علی منہ کے بل زمین پر گر گئے۔ دوسرا وہ موقع تھا جب میرا مولا مسجد میں تھا، حسن و حسین آ کر کہنے لگے بابا اماں اس دنیا قبل شہادت فاطمہ زہرا، جیسے ہی میرے مولا نے امام کے سر پہ ضربت لگی، امام نے اپنے بڑے فرزند کو اشارہ کیا بیٹا حسن نماز ختم کرو، نماز ختم کرواؤ۔ نماز ختم ہوئی، بابا تڑپ رہا ہے۔ جیسے
ہی امام کی نماز ختم ہوئی اپنے بابا کے سر کو اٹھایا, اپنی گود میں رکھا. ضربت کی وجہ سے میرے مولا کی آنکھیں بند تھی, امام آنکھیں نہیں کھول رہے تھے. شجاع بابا, اشجاع بابا کی یہ حالت دیکھ کر حسن مولا کا دل تڑپ گیا. امام رونے لگے, سر باپ کا زانو پر ہے. امام کی آنکھوں کے آنسو علی کے چہرے پر گرے تو علی نے آنکھ کھول دی. کہا حسن بیٹا رونا نہیں, ابھی بابا زندہ. حسین بیٹا رونا نہیں, ابھی بابا تیرا زندہ ہے. مولا امیر المومنین کو مصلی سے اٹھایا گیا. دوبارہ وہ منظر, مسجد کوفہ دور نہیں ہے. مسجد میں شور ہو تو فاطمہ کے گھر, علی کے گھر تک آواز آ جائے گی. جیسے امام کے سر پہ ضربت لگی, مسجد میں بھگدڑ مچ گئی, لوگ دوڑنے لگے, چلنے لگے, بھاگنے لگے. جیسے یہ منظر کو دیکھا, زینب اب پردے کی وجہ سے اندر باہر نہیں آ سکتی, دروازے کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے. پتہ نہیں کیا قیامت آ گئی ہے, کیوں لوگ اتنا یہاں آنا جانا کر رہے ہیں. فاطمہ کی بیٹی تھی, دروازے کے اندر پردے میں. مولا امیر المومنین کے بدن پر اس شمشیر کا اثر اتنا ہوا کہ مولا میں کھڑے ہونے کی طاقت نہیں رہی. صحابیوں نے دائیں اور بائیں طرف سہارا دیا. مولا کو مسجد کے محراب سے گھر کے دروازے تک لے کر آئے. جیسے ہی گھر کے قریب پہنچے, امام نے فرمایا اے میرے اصحاب, اب مجھے سہارے کی ضرورت نہیں ہے, دیوار کا سہارا لے کر میں گھر چلا جاؤں گا, آپ لوگ یہاں سے چلے جائیں, آپ سب چلے جائیں, آپ کا شکریہ. مولا آپ کا بدن بڑا کمزور ہے مولا. کہا مجھے گوارا ہے لیکن آپ سب چلے جائیں. مولا کیوں؟ کہا جب دروازہ کھول کر زینب دیکھ کہ بابا کو سہارے سے لایا. بس آخری فقرہ, مولا کو گھر کے اندر لے جا کر اس جگہ پر لٹا دیا گیا جہاں مولا نماز پڑھا کرتے تھے. زینب بابا کی اس حالت کو دیکھ کر سراہنے بیٹھ گئی, بابا کا سر زانوں پر لیا. اب زینب نے رونا شروع کیا. جیسے ہی زینب کے آنسو نکلے, زینب کے آنسو امام کے چہرے پر ٹپکے. جیسے ہی زینب کے آنسو امام کے چہرے پر ٹپکے, علی نے آنکھیں کھول دی. زینب کو دیکھ کر میرا مولا بھی رونے لگا. روایت کا جملہ ہے فصاح علی ابن ابی طالب. مولا نے اتنا بلند گریہ کیا, مسجد کوفہ تک آواز پہنچ گئی. لوگ سوچنے لگے آخر علی کو کیا قیامت آ گئی, اتنا بلند آواز میں رو رہا ہے. زینب کا ہاتھ تھاما, امام حسن اور حسین ساتھ تھے. کہا بابا ہم رو رہے تھے تو ہم کو آپ نے منع کر دیا, زینب رو رہی ہے تو زینب کے ساتھ آپ بھی گریہ کر رہے ہیں, بابا کیا وجہ ہے؟ تو مولا امیر المومنین نے ایک جملہ فرمایا, بیٹا حسین اس لیے یہ کوفہ ہوگا, میری زینب آئے گی لیکن رونے کی جا, بھائی کا سر دیکھے گی لیکن رو نہیں پائیں گی. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ماتم حسین. یا حسین یا حسین یا حسین